کیسے تھے یہ لوگ؟ آئیے اولو العزم و عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے ایک کے زمانے میں چلتے ہیں۔ وہ ہیں علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور جگر کے ٹکڑے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک دن صبح میں اٹھتے ہیں اور دونوں کھانے کی کوئی چیز تلاش کرتے ہیں جو نہیں ملتی۔ سردی شدید ہے۔ علی رضی اللہ عنہ ایک فرو پہن کر باہر نکلتے ہیں اور روزی تلاش کرتے ہیں۔ مدینے کے اطراف میں ایک یہودی انہیں یاد آتا ہے جس کے پاس کھیت ہے۔ علی اس کے کھیت پر جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اے اعرابی آ اور ایک کھجور کے بدلے ایک ڈول پانی کنویں سے نکال۔ علی رضی اللہ عنہ خاصی دیر تک یہ کام کرتے ہیں حتیٰ کہ دونوں ہاتھ سوج جاتے ہیں، جسم چور چور ہو جاتا ہے۔ جتنے ڈول نکالے ان کے بقدر کھجوریں علی رضی اللہ عنہ کو ملتی ہیں۔ آپ انہیں لے کر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کچھ کھجوریں آپ کو پیش کر کے پھر گھر آتے ہیں اور دونوں دن بھر انہی سے کام چلاتے ہیں۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ ان کے باوجود ان کا احساس یہ تھا کہ ان کا گھر خوشیوں، سعادت، نور اور سرور کا گہوارہ ہے، کیونکہ ان کے دل ان بلند اقدار اور اعلیٰ نصب العین کے لیے یکسو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ ان کے دل کی انگیٹھی گرم تھی۔ وہ ایک نورانی اور قدسی ماحول میں تھے جس سے حق اور باطل کو دیکھتے تھے، حق کی سربلندی کے لیے کوشاں اور باطل کو مٹانے کے لیے سرگرم تھے۔ وہ اشیاء کی حقیقت سے واقف اور راز حیات کے رازداں تھے۔ قارون و حامان کو کیا یہ خوشی و مسرت ملی؟ ایک زمین میں دھنسا دیا گیا، دوسرے پر لعنت ہوئی۔ اس کی مثال ایسی بدلی ہے جس سے کسان بڑے خوش ہوئے۔ اس کے نتیجے میں بہترین پیڑ پودے اگے، پھر وہ جل گئے، زرد پڑ گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20۔ خوش بختی تو بلال رضی اللہ عنہ، سلمان رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ کے پاس ملے گی۔ بلال حق کی اذان دیتے، سلمان نے سچائی کے ساتھ مواخات کی، عمار نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور غلطیوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ جنت والے ہیں، ان کے لیے وہ وعدہ سچا ہوا جو دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔ سورہ نمبر 46 آیت نمبر 16۔ صبر کے سلسلے میں حکما کے اقوال۔ نوشیروان سے منقول ہے کہ اس نے کہا، تمام دنیاوی مصیبتیں دو قسم کی ہیں، ایک میں تدبیر کام دیتی ہے جیسے کہ بے چینی کی دوا ہے، دوسری میں کوئی تدبیر نہیں، صرف صبر کام آتا ہے۔ ایک حکیم کہتا تھا، جن چیزوں کا کوئی علاج نہیں وہاں صبر کام دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو صبر کے پیچھے چلے گا مدد اس کے پیچھے چلے گی۔ معروف مثالوں میں یہ ہے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے، جو صبر کرتا ہے وہ قدرت پاتا ہے، اور صبر کا ثمر کامیابی ہے۔ جب آزمائش ہوتی ہے موت طلب کرو، زندگی مل جائے گی۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ موت کی طلب میں بقا کا سامان ہوتا ہے اور بقا کی طلب موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اکثر امن وہاں ہوتا ہے جہاں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ عرب کہا کرتے ہیں، شر میں خیر ہوتا ہے۔ اسماعی اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض شر بعض سے ہلکا ہوتا ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سمجھ لو کہ اس سے بڑی مصیبت بھی ہو سکتی تھی، یہ سوچ کر اسے ہلکا سمجھو۔ ایک حکیم نے کہا، چیزوں کے عواقب غیب میں چھپے ہیں، کتنی ہی اچھی چیزیں بری چیزوں میں ملتی ہیں اور کتنی مرغوبات میں مکروہات ملتی ہیں، کتنے لوگوں کی نعمت پر رشک ہوتا ہے حالانکہ یہی ان کی کمزوری ہے، کتنے بیماروں پر رحم کھاتے ہیں جبکہ بیماری میں ان کی شفا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے خیر شر سے ملتے ہیں اور بہت سے شر خیر سے برآمد ہوتے ہیں۔
وداع سہمی نے اپنے کلام میں کہا، شر پیش آئے تو صبر کرو کہ اکثر شر سے خیر نکلتا ہے اور جھاگ کے نیچے ہی صاف ستھرا دودھ ہوتا ہے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تبھی اللہ کامیابی دے دیتا ہے، یہاں تک کہ رسول بھی مایوس ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ ان سے کیا ہوا، وعدہ و وفا نہیں ہوا تو اللہ کی مدد آن پہنچی۔ بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابرین کو ان کا اجر پورا بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ یہ مختلف قرآنی آیات کے ترجمے ہیں۔ ایک مصنف نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جیسے اللہ تعالی ناپسندیدہ سمجھے جانے والے راستے سے پسندیدہ چیز لے آتا ہے، وہ امید ختم ہونے اور راستے بند ہو جانے کے قریب کشادگی پیدا کر دیتا ہے تاکہ لوگ امیدیں اسی سے باندھیں اور صرف اسی پر توکل کریں۔ کسی بھی حال میں اس سے امید ختم نہ کریں اور کسی بھی صورت میں اس کی طرف سے آنے والی کشادگی سے نا امید نہ ہوں۔ اسی طرح وہ ان کی مشکل سے خوشی کا سامان کر دیتا ہے کہ بڑی مصیبت ٹال کر چھوٹی آزمائش میں ڈالتا ہے، تھوڑی مشکل سے ان کو گزار کر زیادہ بڑی دشواری سے بچا لیتا ہے۔ بقول شاعر، آپ کا عتاب نتیجے کی لحاظ سے اچھا ہی ہے کہ جسموں کو بسا اوقات بیماری سے بھی صحت مل جاتی ہے۔ اسحاق العابد کہتے ہیں، بسا اوقات اللہ بندے کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے ہلاکت سے بچا لیتا ہے، اس طرح وہ آزمائش ایک نعمت ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو آزمائش برداشت کرے، اس پر راضی برضا ہو، شدت میں صبر کرے تو اس مشکل کے فائدے اور مصلحتیں اللہ اسے دکھا دیتا ہے۔ بعض نصرانیوں سے مروی ہے کہ کسی نبی علیہ السلام نے فرمایا، آزمائشیں اللہ کی طرف سے تادیب ہوتی ہیں اور تادیب ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا جو تادیب پر صبر کرے اور مشکل میں ثابت قدم رہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اسے غلبہ ملے گا، کامیابی کا تاج اس کے سر پر ہوگا جس کا اللہ نے اپنے محبوب بندوں اور اہل طاعت سے وعدہ کیا ہے۔ اسحاق نے کہا، جب آزمائش کی تیز دھار اور فتنوں کی نوک نہیں چبھے تو صبر کر، تمہیں چبھے تو صبر کرو، کیونکہ نجات تک پہنچانے والا راستہ مشکل راستہ ہے۔ بزر چمہر نے کہا، صبر کے ذریعے کشادگی کا انتظار بہت خوش انجام ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن رائے گا نہیں جاتا۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں تو وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کرے۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ امید صبر کا مادہ اور اس کے لیے مددگار ہے، اسی طرح امید کا سبب اور علت اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے جو بیکار نہیں جا سکتا۔ سخی اور کریم لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں نامراد نہیں لوٹاتے، تو اکرم الاکرمین جس کے خزانے میں کسی کو دینے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کیسے ان کو نہیں دے گا، اور جو اس سے حسن ظن رکھتے ہیں اور جن کو دینے سے ان کی اللہ سے امیدیں بڑھ ہی جائیں گی۔ جو بندہ اللہ کی چوکھٹ پکڑ لیتا ہے، اللہ کا سایہ اور دربار سے راحت کی امید رکھتا ہے، ان سے اللہ شدید محبت رکھتا ہے، جس کی سب سے مستحکم دلیل یہ ہے کہ انسان کو فراخی اور چھٹکارا اسی وقت ملتا ہے جب اس کے سارے راستے بند، ساری امیدیں ختم، ساری تدبیریں عاجز ہو جاتی اور اس کی مشکلیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی امید صرف اللہ سے ہو اور حسن ظن میں گستاخی نہ آنے پائے۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے ہیں، تو انہی کو پکارو، انہی کو تمہاری پکار سننی چاہیے اگر تم سچے ہو۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کشادگی اور فراخی یقین اور رضا میں ہے، اور فکر اور رنج شک اور ناراضگی میں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبر کرنے والے کو سب سے اچھا پھل ملتا ہے۔ عیان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو کہتے سنا، انسانی اقدار میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب کسی پر مشکل آ پڑے وہ اس پر صبر کرے اور اپنے کو یہ امید دلائے کہ وہ ختم ہو جائے گی، ایسے یقین کے ساتھ کہ گویا وہ اس سے خلاصی کو اپنے آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر توکل کرے، اس سے حسن ظن رکھے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو بغیر کسی تاخیر کے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا، اس کی تکلیف دور کر دے گا، اس کے دین، مروت اور آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ اسمعی نے ایک اعرابی سے یہ نقل کیا ہے کہ خیر کی جگہ سے شر سے ڈرو اور برائی کی جگہ سے خیر کی امید کرو، کیونکہ بسا اوقات زندگی کی طلب موت کا اور موت کی طلب زندگی کا سبب بن جاتا ہے۔ زیادہ تر امن وہاں سے ملتا ہے جہاں سے خوف کا ڈر ہوتا ہے۔ بقول شاعر، جب عنایت ربانی نگرانی کر رہی ہو تو آرام سے سو جاؤ کہ تمام حادثے بھی امان بن جائیں گے۔ قطری بن الفجات نے کہا ہے، جنگ کے دن کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے، موت سے نہ ڈرے۔ میں دائیں اور بائیں سے اپنے کو نیزوں سے گھرا پاتا ہوں، میرا جتنا خون بہا اسی سے لگام بھی تر ہو گئی۔ پھر میں جنگ سے لوٹا اس حال میں کہ میرا نشانہ پورا ہو گیا تھا اور میری بصیرت تیز اور میرا اقدام سخت تھا۔ ایک حکیم کا قول ہے، عقل مند اپنے اوپر آئی مصیبت پر دو باتوں سے تسلی پاتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ جو باقی ہے اس کی خوشی ہے، دوسرے جو مشکل آتی ہے اس سے خلاصی کی امید ہے۔ جاہل مشکل میں دو چیزوں سے اور زیادہ تنگ ہوتا ہے، جس چیز کا اس نے سہارا لیا ہے اس کی بڑھوتری کی خواہش، دوسرے اس مشکل سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو جانے کا خوف۔ کہا جاتا ہے کہ مصیبتیں اللہ کی جانب سے بندوں کی تادیب ہے، اور تادیب سے دل، آنکھیں اور کان کھل جاتے ہیں۔ الحسن بن سہل کہتے ہیں، مصیبتوں میں گناہ سے تطہیر، غفلت سے تنبیہ، صبر سے ثواب، نعمت کی تذکیر اور اللہ کی نظر میں منتخب قرار پاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو جاوداں زندگی کے لیے موت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے پیچھے بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دو تم اپنے آپ سے موت کو ٹال دو اگر سچے ہو۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 168۔ مصائب کو کم سمجھنے کے سلسلے میں اقوال۔ ایک دانا تاجر نے کہا، کم فائدہ ہو لیکن جان سلامت رہے تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ عربوں کی ایک کہاوت ہے جس کا مفہوم ہے، جان بچی تو لاکھوں پائے۔ ان کا یہ بھی قول ہے کہ کسی زمین کو آبادی سے مایوس نہ ہونا چاہیے، اگرچہ ویرانی پر زمانے گزر گئے ہوں۔ عام لوگوں کی کہاوت ہے، جس نہر سے پانی جاری ہوتا ہے اس میں واپس بھی ضرور آتا ہے۔ تھامس تھیوس کا قول ہے، اہل عقل اور اہل مذہب قدرت اور نعمت کے حال میں خوب مال صرف کرتے ہیں اور شدت و آزمائش کی حالت میں خوب صبر کرتے ہیں۔ وقفہ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچی ہے، جبکہ تمہیں اللہ سے اجر کی بھی امید ہے، ان کو نہیں ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 104۔ اسی لیے مومنین صادقین پر جب آزمائش و ابتلا آتی ہے تو اس پر صبر، برداشت، حوصلہ اور عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ کافر اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چیز قوت ایمان و یقین سے انہیں ملتی ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤ، اپنے دل کو غنا سے پر کر لو، اپنے ہاتھوں کو رزق سے۔ اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو وگر نہ میں تمہارے دل میں فقر ڈال دوں گا، تمہارے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا۔ اللہ کی طرف توجہ، انابت، رضا اور دل کو اس کی محبت سے آباد اور زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھنا، اس کی معرفت کی خوشی حاصل کرنا ایسی جلدی ملنے والی نعمت اور باغ و بہار زندگی ہے کہ جس سے بادشاہوں کی زندگی بھی کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ